أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ امیونٹی کیا ہے، کہاں اور کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے اصول و قوانین کیا ہیں، ان پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں، ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو سنیں اور غور کریں۔ آج کا موضوع ہے قوت مناعت یعنی امیونٹی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتوں سے نوازا ہے۔ یہ قوتیں اس کے جسم کے مختلف اعضاء اور خون میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ قوتیں ایسی ہیں جن سے انسانی جسم میں نشو و نما ہوتی ہے، کچھ ایسی ہیں جن سے زندگی کا نظام چلتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو زندگی اور صحت کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ خطرہ اندرونی ہو یا بیرونی، یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں۔ ہر طریقہ علاج ان کو ڈسکس کرتا ہے، مکھی پر مکھی مارتا ہے، لیکن نہ انہیں اس کی حقیقت معلوم ہے، نہ نتیجہ 2+2 4 نکالتا ہے۔ اس بارے میں طب کا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں، اور آخر میں تمام معلومات کا درست تجزیہ اور بالکل پرفیکٹ نتیجہ بھی نکال کر بتاتا ہوں۔ جتنی بھی قوتیں جسم انسان میں کام کرتی ہیں، اپنی اپنی جگہ سبھی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی ایک قوت جسے قوت مضبلہ کہتے ہیں، سب سے علیحدہ ایک خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے وائٹل فورس بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جو بدن انسان پر وارد ہونے والی ناگوار کیفیت پر زہریلے مادے اور ہر نقصان دہ عنصر کے مضر اثرات سے اس کی حفاظت کرتی ہے اور ہر بگاڑ کی اصلاح کرتی رہتی ہے۔ انسان کی صحت و سلامتی اسی قوت کی مرہون منت توان ہے۔ بدن انسان میں کام کرنے والا مدافعت کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ یہ قوت اگر مضبوط ہو تو کوئی اندرونی و بیرونی آفت بدن پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ قوت ہے جو افعال بدن کو منظم کرتی ہے اور اپنی درست حالت میں رکھتی ہے اور ہر وقت امراض کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس کو طبیعت بھی کہتے ہیں، جو بدن انسان کی حقیقی معالج ہے اور جسم کو امراض کے حملوں سے بچاتی ہے، اور عام حالت میں بھی جسم کی اصلاح و تدابیر اور محافظت کے کاموں سے ہمہ وقت مصروف رہتی ہے، جس سے جسمانی نظام میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس کا دائرہ کار صحت و مرض دونوں حالتوں پر محیط ہے۔ حالت صحت میں یہ بدن کی حفاظت کرتے ہوئے اسے بیمار نہیں ہونے دیتی، اور اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس کی اصلاح کرتے ہوئے واپس صحت مندی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ طاقت خون اور اعضاء میں پائی جاتی ہے اور ہر قسم کے عضو میں جدا جدا بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ مختلف قسم کی زہریں اور جراثیم یا مختلف اسباب مختلف اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ان کی اپنی امیونٹی ان کا مقابلہ کرتی ہے اور جسم کو امراض سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن یہ جب قوت کمزور ہو جاتی ہے تو افعال الاضلاع میں فرق آ جاتا ہے۔ جب خون کا مزاج اور عناصر کا اعتدال اور خون کی کیمیاوی عنصری ترکیب اپنے پورے انداز پر پائے جاتے ہیں تو یہ قوت بدرجہ اتم قائم رہتی ہے۔ جب تک جسم کے عناصر، کیفیات اور خون کی مقدار اپنی مکمل حالت میں نہ ہوں، مزاج کا اعتدال قائم نہیں رہ سکتا، اور یہی امیونٹی کے کمزور یا کم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اسے دوبارہ اپنے اعتدال اور ترکیب پر قائم کر دیں، امیونٹی اپنی قوت بحال کر لیتی ہے۔ اوپر بیان کردہ تمام تر بحث کا نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے میں کچھ گزاریات کرنا چاہتا ہوں، انہیں سن لیں، پھر اس بحث کا جو نتیجہ اخذ کریں گے امید ہے ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر آدمی خواہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں، اپنے آپ کو دنیا کے ہر شعبہ کا ماہر سمجھتا ہے۔
سنی سنائی غیر مستند معلومات کو دوسرے تک پہنچانا اپنا فرض خیال کرتا ہے۔ لوگوں کی اس کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامراجی نظام اپنے مہروں کے ذریعے اپنا ایجنڈا نافذ کرتے ہوئے لوگوں کو ڈرا کر مالی اور دیگر فوائد حاصل کرتا ہے۔ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے سامنے انسانی اور دماغ اور جسم کی تمام قوتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثل مشہور ہے، جنگل میں اگر آپ کا سامنا شیر سے ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جواب ایک ہی ہوتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ شیر نہیں کرنا ہے۔ ہر کچھ عرصہ کے بعد ایک جراثیم ایجاد کیا جاتا ہے، ہم اسے مہذب لفظوں میں کہیں تو ڈسکور کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ، اس کا چرچا کیا جاتا ہے، اس کی ہلاکت خیزی سے دنیا کو ڈرایا جاتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، مقالے لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، بڑی بڑی ریسرچز شائع کی جاتی ہیں۔ یہ سب شروع اس بات سے ہوتی ہے، امیونٹی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جراثیم صحت کو دبا لیتا ہے۔ مدافعی نظام اپنے کمزوری کی وجہ سے ان جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا مریض بیمار ہو جاتا ہے۔ مالیاتی سامراجی نظام شیر کی مانند اس کا خون اور وسائل نچوڑ لیتا ہے، جس کے وسائل ساتھ دے جائیں اس کی زندگی بچ جاتی ہے، جس کے پاس وسائل نہ ہوں یا کم ہوں وہ اکثر زندگی ہار جاتے ہیں۔ دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے، اتنے طاقتور ہو جائیں دشمن آپ کی طرف دیکھنے سے گھبرائے۔ ہمارے پاس اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک ہی اسوہ حسنہ ہے، اور وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ مسلمانوں کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے امن کے 10 سال مل گئے، اور پھر 8 سال کے بعد مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، ایک قطرہ خون بہائے بغیر۔ جب ہم صحت مند ہیں، حالت امن میں ہیں، ہمیں اپنی امیونٹی بڑھانے پر توجہ نہیں دیتے، اور جب دشمن دروازے پر دستک دینے لگتا ہے تو شور مچاتے ہیں، ہائے مر گئے۔ جو لوگ افراد ہوں یا قومیں اپنی حفاظت کا انتظام حالت امن میں نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ذلت و شکست سے دوچار ہوتی ہیں۔ امیونٹی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ طب میں قوت کا مرکز روح طبی ہے، اور اس روح طبی کی ٹیشوز کی مناسبت سے 3 اقسام ہیں۔ روح طبعی میں جو جگر میں ہوتی ہے اور اس کا عمل دخل غدودی نظام یعنی ایپیتھیلیل ٹیشو میں ہوتا ہے۔ روح نفسانی جو دماغ میں ہوتی ہے، اس کا عمل دخل اعصابی نظام یعنی نروس ٹیشو میں ہوتا ہے۔ روح حیوانی جو دل میں ہوتی ہے، اس کا عمل دخل عضلاتی نظام یعنی مسکولر ٹیشو میں ہوتا ہے۔ زندہ جسموں کا نظام زندگی انہی تینوں ٹیشوز پر قائم ہے، اور انہی ٹیشو سے ارواح وابستہ ہیں، اور انہی سے قوتیں نکلتی ہیں جو اعضاء میں اپنے ان کے متعلقہ قوہ کو قائم رکھتی ہیں۔ اعضاء مفرد نہیں ہوتے، انہی 3 ٹیشو سے مرکب ہوتے ہیں، اور یہی ان کی امیونٹی ہوتی ہے۔ جب ارواح کے مزاج میں خرابی واقع ہو جاتی ہے تو اعضاء کی قوتیں اور امیونٹی بھی خراب اور متاثر ہو جاتی ہے۔ روح طبعی کی پیدائش خون سے ہوتی ہے۔ خون اخلاط کا مرکب ہے۔ اخلاط عناصر سے بنتے ہیں، عناصر ارکان یعنی کیفیات سے تشکیل پاتے ہیں۔ تو یوں قوہ کی ترکیب میں الکلی ایسڈ اور سالٹس شامل ہیں۔ پرانی طب انہیں مٹی، ہوا اور پانی کے نام سے ان کا ذکر کرتی ہے۔ انہی کے اعتدال سے جہاں خون اور ارواح کا قوام قائم ہوتا ہے، وہیں اعضاء اور ٹیشوز میں مطلوبہ طاقت رہتی ہے۔ بس یہی امیونٹی ہے۔ جسم انسان کے اندر جو مختلف اعضاء ہیں وہ تمام انہی بنیادی ٹیشوز سے بنے ہیں، اور انہی ٹیشوز کی ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، اور ان ٹیشوز کے مراکز دل، دماغ اور جگر ہیں جو ان قوتوں کے بھی مراکز ہیں اور ارواح کے ماتحت ہیں۔ یہ ارواح ایک روح طبی کے ماتحت ہیں۔ جس طرح تمام جسم کو خوراک ایک خون سے ملتی ہے، اسی طرح جسم ایک طبی روح سے ایک نظام میں رہتا ہے، اور یہی طبی روح اس نظام کو قائم رکھتی ہے۔ اس نظام کا نام قوت مدبرہ بدن ہے۔ جب عناصر کا اعتدال بگڑ جاتا ہے تو قوہ اور ارواح کے افعال بھی بگڑ جاتے ہیں۔
تو لامحالہ روح طبعی کا نظام بھی متاثر ہو جاتا ہے اور امیونٹی قائم نہیں رہتی۔ اس قوت کو وائٹل فورس کہا جائے یا قوت حیات، یہ قوت لامحدود طور پر جسم پر حکمرانی کرتی ہے اور جسم کے سارے اعضاء اور ٹیشوز کو ہم آہنگ، متوازن اور متحرک رکھتی ہے۔ یہ قوت حیات انسانی کا سرچشمہ ہے اور جسم کو حرارت اور زندگی بخشتی ہے۔ یہ قوت در حقیقت اس طبعی رجحان، سالمیت اور فطری عمل تعمیر کا نام ہے جو ہمیشہ اصلاح وال اور تدبیر منزل کی ذمہ دار ہے۔ یہ امیونٹی جو ٹیشوز کے توازن اور اعتدال سے حاصل ہوگی، حقیقی امیونٹی ہوگی۔ اسے حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ کا جسم اس فولادی قلعے کی مانند ہوگا جس کی سکیورٹی فول پروف ہو، اسے اندرونی یا بیرونی خطرات سے کوئی فکر و اندیشہ نہ ہو، مخالفین اور حملہ آور جس کی سکیورٹی میں کوئی رکھنا تلاش نہ کر سکیں۔ جاتے جاتے اپنا مقصد ایک مثال سے واضح کر دوں۔ کسی ذمہ دار کو ملازم کی تلاش تھی۔ ذمہ دار سخت گیر تھا، کوئی بھی اس کے پاس ملازمت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جو بھی ملازمت کے لیے آتا ذمہ دار کی شرائط سن کر چلا جاتا اور واپس نہ آتا۔ آخر کار ایک دن ایک ملازمت کا خواہش مند آیا۔ اس نے کہا جناب مجھے بے فکر ہو کر سونے کی عادت ہے، جب میں ایک بار سو جاؤں تو اگر طوفان آ جائے یا جو بھی ہو جائے میں اپنی نیند خراب نہیں کرتا۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو میں آپ کے پاس ملازمت کے لیے تیار ہوں۔ ذمہ دار کو ملازمت نہیں مل رہا تھا، ملازم کی اشد ضرورت تھی، اس لیے اس نے ملازم کی شرط مان کر اسے ملازم رکھ لیا۔ ملازمت اختیار کیے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے، رات کو بڑا شدید طوفان آیا۔ ذمہ دار نے سوچا ملازم نے شرط کے مطابق اپنی نیند خراب نہیں کرنی، مجھے ہی جا کر اس طوفان میں سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ شدید طوفانی بارش میں جب ذمہ دار طویلے میں پہنچا تو اس نے دیکھا سب جانور اچھی طرح باڑے میں بندھے ہوئے ہیں، پرندے اپنے دڑبوں میں بند ہیں، جانوروں کی خوراک کا سٹور روم بھی اچھی طرح بند ہے، پانی کی موٹر بھی اچھی طرح ڈکی ہوئی ہے۔ ذمہ دار کو سمجھ آئی کہ چاہے آندھی ہے یا طوفان، ملازم اطمینان سے کیسے سو سکتا ہے، وہی جس نے وقت پر اپنے سارے کام اچھے طرح سے کر لیے ہوں۔ اسے مصیبت کے وقت پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ بھی وقت پر اپنی امیونٹی گین کر لیں اور بے فکر ہو جائیں۔ زندگی میں جہاں آسانیاں ہوتی ہیں وہیں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو حقوق چاہیے، کچھ فرائض بھی ادا کرنے ہوں گے۔ صحت اجتماعی سے زیادہ انفرادی مسئلہ ہے۔ عوام اور خواص صحت کے مسائل کا یونیورسل حل چاہتے ہیں۔ ایک دوائی یا ویکسین جو آپ کے تمام مسائل حل کر دے، عملی طور پر یہ ممکن نہیں۔ اپنی اس خامی کو ماننے کی بجائے اس کی تعویلات کی جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ بعد اپنی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے ایک نیا جرثومہ دریافت کیا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کی قسمیں ڈھونڈی جاتی ہیں، کبھی الفا، کبھی بریوو، کبھی چارلی، کبھی ڈیلٹا۔ پروپیگنڈا کے زور پر بزنس بڑھایا جاتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے تمام جراثیم جو معلوم کیے جا چکے ہیں اور ابھی معلوم کیے جانے باقی ہیں، ہمیشہ سے موجود ہیں۔ کبھی کسی معالج نے مریض کو یہ نہیں کہا تمہاری بیماری کا سبب بننے والے جراثیم ابھی دریافت نہیں ہوئے، اس لیے اپنے علاج کے لیے اس وقت کا انتظار کرو جب تمہاری بیماری کے جراثیم ڈسکور ہو جائیں گے، پھر تمہارا علاج کریں گے۔ معالج کے پاس دستیاب علم، ٹیسٹ اور ادویات سے علاج کی کوشش کی جاتی ہے اور ناکام رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون اور بیماریوں سے ریکٹیفیکیشن چاہتے ہیں تو کسی ماہر طبیب سے اپنی امیونٹی بڑھانے کا عملی چارٹ بنوا کر اس پر عمل کرنا ہوگا، یا وہ تمام علم سیکھنا ہوگا جس کی مدد سے آپ اپنی امیونٹی کو بڑھا سکیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ چینل شروع کیا ہے، وہ تمام اعمال جن کی مدد سے آپ اپنی صحت کے مسائل سے نپٹ سکیں اور آنے والے مسائل سے بچ سکیں، آپ کو سکھا اور سمجھا رہے ہیں۔ اپنی سواری وہی ہوتی ہے جس کی لگام یا سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں ہو۔ کرائے کی گاڑی وہ سہولت اور مزہ نہیں دیتی جو اپنی ذاتی گاڑی سے حاصل ہوتا ہے، اسی لیے ہماری ویڈیوز میں نسخہ جات نہیں ہوتے، وہ نسخہ بازی ہوتی ہے، طب نہیں ہوتی۔ تشخیص، تجویز اور امیونٹی بڑھانے میں نبض کا کردار آنے والے دنوں میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ پیشاب سے تشخیص آپ کو بتا دی ہے،
मौसमों की तब्दीली का कानून चंद दिनों में आपको डायग्राम और दलाइल के साथ इंशाअल्लाह आपको समझाने वाले हैं। अगर आप इनको समझ गए, जिसके लिए आपको थोड़ी सी संजीदा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लफ्ज़ से तशख़ीस करना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। रोज़मर्रा का एक मुशाहदा है, आपसे शेयर करता चलूँ। हर कोई अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छोड़कर मरना चाहता है, और साथ ये भी चाहता है मेरे मरने के बाद मेरी कमाई और जमा की हुई दौलत जायदाद महफूज और अहल हाथों में हो। लेकिन अगर हकीकी औलाद नाअहल और फजूल खर्च हो, उसे अपने विरासत से आग कर देता है। इल्म अंबिया की विरासत है, इसे हासिल करने के लिए अपने आप को इसका अहल बनाएं। क्या मैं उम्मीद रखूं आप मेरा नुक्ता नज़र समझ गए होंगे। हमारी वीडियोस को बार बार देखें, ये इल्म के ख़जाने हैं। सरसरी सुनने से समझ नहीं आएंगे, हर बार सुनने पर एक नया मतलब समझ में आएगा। इसे गौर से समझें। अस्सलाम वालेकुम।